السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرنا زائد معظم ہے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. 1443 years since Hijrah. It's 2022 according to the Gregorian calendar. اور سال کا عیسوی سال اگر ہم نہ دیکھیں اور ہجری سال دیکھیں تو ہجری سال کا وہ مہینہ ہم پر شروع ہوا ہی جاتا ہے جس کے پہلے 10 دن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نو گڈ ڈیڈز آر بیٹر دین واٹ از ڈن ان دا فرسٹ 10 days آف ذو الحجہ. یہ بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بھی اچھے اعمال اس سے بہتر نہیں مگر وہ اچھے اعمال جو پہلے 10 دن جو ہیں ذو الحجہ کے ان میں کیے جائیں. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الفجر میں جو کہ چیپٹر 89 ہے اس کی پہلی 2 آیات میں مینشن بھی کرتے ہیں اور وہ آیات ہیں والفجر قسم ہے فجر کی بائی دا ڈان ولیال عشر اینڈ بائی دا 10 nights which is the first 10 nights of ذو الحجہ. اسلامک اس میں آپ کو پتہ ہے کہ نائٹس کے حساب سے کیا جاتا ہے تو رب تعالیٰ نے ان بہت اہم دنوں کی قسم بھی کھائی ہے قرآن پاک میں. سوچ طلب بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ دن ہمارے لیے اتنے اہم کیوں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے بنیادی ریچولز ہیں اسلام میں ان میں حج بھی شامل ہے جسے اللہ تعالیٰ استطاعت دے. اگر جو حج کے لیے اس سال نہ بھی جا رہا ہو یا کسی وجہ سے استطاعت نہ رکھتا ہو نہ بھی جا سکتا ہو وہ بھی ان 10 دنوں میں بہت کچھ کر سکتا ہے نیکیاں پانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایکسٹرا اجر پانے کے لیے. ایک آیت آپ کے سامنے رکھتی ہوں جو بہت ہی خوبصورت آیت ہے سورۃ الانعام کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت 162 سورۃ الانعام میں فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اور انٹرسٹنگلی اس سے پہلے جو آیت آتی ہے سورۃ الانعام کی دیٹ مینشنز حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا پورے حج کے جو مناسک ہیں ریچولز ہیں ان سے بہت گہرا تعلق ہے. اور حج ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے اور جو کچھ وہ سکھاتا ہے اس کا ریویژن ان پہلے 10 دنوں میں ہوتا ہے. تو اس آیت میں 4 چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں جو کہ بے انتہا خوبصورت ہیں. نماز یعنی اللہ کے آگے جھک جانا indeed my prayer, then my rites, my rituals جس میں قربانی ظاہر ہے سب سے predominant ritual ہے اس مہینے کا, and my living and my dying are for Allah subhanahu wa ta'ala who is the Lord of the worlds. So this is a reminder. عام طور پہ بھی ہم الحمدللہ جو نیکیاں کرنے کی ٹوٹی پھوٹی کوششیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں ان کو زیادہ شاید بڑھا دینے کی ضرورت ہے ان 10 دنوں میں. جس طرح ہم رمضان کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ نیکیاں کریں اسی طرح ان دنوں کے لیے مثلاً ذکر اللہ عام دنوں سے زیادہ کیا جائے. خاص طور پہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تکبیرات بیان کرنا ان دنوں کی خاص عبادت ہے. پھر اپنی فرض نمازوں پہ اوبلیگیٹری پریئرز پہ ہم لوگ ذرا توجہ کریں کہ کیا وہ ہم اچھے سے کر رہے ہیں, کیا ہمیں سمجھ آتا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں, کیا ہماری توجہ ہوتی ہے, کیا ہمارا دل ہوتا ہے. Am I praying for Allah subhanahu wa ta'ala or for somebody else? یاد دہانی اپنے لیے کہ نوافل کے ذریعے بندہ والنٹری پریئرز اور والنٹری ڈیڈز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے. سو مور ایمفسس آن تھنگز لائک تہجد, صلاۃ الضحیٰ, اشراق, چاشت, یہ جو نمازیں ہیں جو ایکسٹرا ہیں. چیریٹی اوبویسلی اس کا حصہ ہی ہے, اس کا ایک فیلر ہمیں مل جاتا ہے کہ جو قربانی کی جاتی ہے اس میں بھی ایڈوائزڈ ہے, مسٹ نہیں ہے بٹ ایڈوائزڈ ہے کہ اس کا ایک میجر حصہ چیریٹی کے لیے دیا جائے. پھر ریکنیکشن قرآن کے ساتھ, اس کی تلاوت, اس کے اوپر ریفلیکٹ کرنا, اس کو سمجھنا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا. اور جو ہمارے اعمال قرآن میں آئے ہوئے احکامات کے حوالے سے صحیح نہیں ہیں
ان کے حوالے سے توبہ. تو اپنی اس دعائیں جو معافی کی ہیں, فرگیونس کی ہیں, مرسی کی ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمہ کی ہیں, اللہ تعالیٰ سے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے دنیا اور آخرت میں خیر اور عافیت اور بھلائی اور بخشش اور بس رحمتیں مانگنا. تزکیہ, اپنی طرف ایک نظر ڈالے انسان ان بہت اہم دنوں میں کیا کر رہی ہوں, میری زندگی کس طرف جا رہی ہے, اگر گناہ ہیں تو کون سے گناہ ہیں جو میں چھوڑ سکتی ہوں, کن کے لیے مجھے بہت محنت کرنی پڑے گی. رب سے جو دعائیں کرتے ہیں ان میں یہ بھی اپنے گناہ گن کر بندہ بتائے کہ یا رب میری یہ غلطیاں ہیں, تو مجھے میری معاف فرما دے اور میرے لیے آسانیاں کر دے کہ میں ہجرت کر سکوں گناہوں سے نیکیوں کی طرف. Sins also include things like improving our relationships with people. How do we act with people? What is the state of our humility? What is the state of our forgiveness for others? When we ask Allah for forgiveness, are we forgiving and merciful for others? Just like we want Allah subhanahu wa ta'ala to be forgiving and full of rahmah for us. فاسٹنگ اسپیشلی آن دا ڈے آف عرفہ, مگر ان پہلے 9 دنوں میں خوب روزے رکھیں تاکہ ہر چیز کے زیادہ اجر ہو. پھر یاد دہانی کیا ہے کہ جس طرح رمضان ہے اسی طرح ان دنوں میں بھی ہے کہ زیادہ اجر ملتا ہے ہر نیکی کا. اور پھر ظاہر ہے عید نماز جماعت سے پڑھی جائے, مرد بھی عورتیں بھی, اور جن کی استطاعت ہے وہ پھر قربانی یا اضحیہ ضرور کریں, which is the sacrificing of an animal. تو یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں رب سے کنیکشن. اور جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ضرور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حج سے ہمیں کیا کیا سکھانا مقصود فرمایا ہے. انسان اپنی مرضی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سبمٹ کر دیتا ہے, اور یہ پریکٹس جو حج میں ہوتی ہے کہ ہم رب کی مرضی سے کپڑے بھی بالکل سادے پہنے ہوتے ہیں, حتیٰ کہ خوشبو تک نہیں لگائی ہوتی. ریا, شوئنگ آف, ٹرائنگ ٹو پلیز پیپل, دا ہول پیپل پلیزنگ بیہیویئر, اسٹیٹس, منی, all that starts going in the background and the real thing comes forth کہ رب کے آگے ہم سب ایک ہی سطح پر ہیں, اور رب کے آگے جھکنے میں ہی انسان کی بڑائی ہے, اور عبد یا امت ہونے میں ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے رب کی بڑائی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ساتھ حج کی, اور پھر یہ کہ ہم حج سے سیکھ کیا رہے ہوتے ہیں اور حج کے اس مہینے سے کیا سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اگر سبمیشن سب سے بڑا سبق ہے جو ہمیں حج سے ملتا ہے, اور ہیوملٹی ہے یعنی سر جھکا دینا, سر تسلیم اللہ کی رضا کے آگے خم کر دینا, اس کے احکامات کے آگے, اس کی رضا جو ہے اس کے آگے, اور پھر ہیوملٹی, عز اپنے اندر پیدا کرنا, یہ ساری چیزیں جو حج ہمیں سکھاتا ہے ان کو ذہن میں رکھنا. اور حج سبحان اللہ ہمیں سے بہت سو کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, ہم خوش نصیب ہیں بہت سارے لوگ جنہیں موقع دیا ہے. کیا ہم اس حج کو مینٹین کر پائے؟ عبادات تو بہت ساری ہو جاتی ہیں لیکن ہم کئی دفعہ حج کو مینٹین نہیں کر پاتے, عمرے کو مینٹین نہیں کر پاتے, ہم جو رمضان میں گین کرتے ہیں اسے مینٹین نہیں کر پاتے. تو یہ بنیادی طور پر یہ جو 10 دن ہیں یہ سیلف ریفلیکشن کے ہیں, انٹرنلائزنگ کے ہیں, اپنے اندر جھانکنے کے ہیں کہ ہم ایک نظر دیکھیں کہ ہماری زندگیاں کہاں جا رہی ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے لیے کیا لوگوں کو خوش کرنا زیادہ اہم ہے یا رب کو خوش کرنا زیادہ اہم ہے. حجۃ الوداع کے حوالے سے ممکن ہو تو ضرور یاد دہانی کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع which is the last sermon of the Holy Prophet which he announced or proclaimed at the Hajj, and that was the last Hajj of course. It is a charter for human rights. اس میں پوری زندگی کا نقشہ, ایک سوسائٹی کا پورا نقشہ, ہمارے لیے ایمان کے مقاصد, وہ ساری چیزیں. تو بہت اہم ہے کہ ہم ایک دفعہ اس پر ضرور نظر ڈالیں ان دنوں میں کہ رب تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں کیا کیا کہلوایا ہے. اور جو بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ یعنی صحیح حدیث میں آتا ہے
اس کا ایک حصہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع جو فیول سرمن تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی بھی بات کی اور کہا وچ منتھ ڈو یو تھنک ہیز دا گریٹسٹ سینکٹٹی، کون سا مہینہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ حرمت والا ہے؟ اور لوگوں نے جواب دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مہینہ ہمارا یعنی ذو الحجہ. No doubt this month of ours, Dhul Hijjah. The Prophet sallallahu alaihi wasallam then asked, which city do you know has the greatest sanctity? کون سا شہر سب سے زیادہ حرمت والا ہے؟ اور انہوں نے سب نے جواب مکہ کے بارے میں دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا which day do you know has the greatest sanctity؟ کون سا دن سب سے زیادہ حرمت اور عظمت والا ہے؟ اور سب نے جواب دیا no doubt this day of ours, Arafat. The Prophet sallallahu alaihi wasallam then said, verily Allah Almighty has sanctified your lives, your wealth and your honor except by right of justice, like the sanctity of this day of yours, in this city of yours, in this month of yours. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں انلیس کہ حق بنتا ہو یا یعنی کسی کا مثلاً بدلہ لینا ہے یا کسی کو کوئی پنشمنٹ ہے جو اسلامی ہے، ادر دین دیٹ اللہ نے حرمت رکھی ہے انسانی اور مسلمانوں کی جانوں کی، ان کے مال کی اور ان کی عزتوں کی، جس طرح اس دن کی سب سے بڑے دن کی عزت ہے اور حرمت ہے، جس طرح مکہ شہر کی حرمت ہے اور جس طرح ذوالحج کے مہینے کی حرمت ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز سب سے پوچھی کہ کیا میں نے یہ سبق اور یہ میسج تم سب تک پہنچا دیا ہے؟ الا هل بلغت، کیا میں نے یہ میسج ہیو آئی ناٹ ڈیلیورڈ دا میسج؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز 3 دفعہ بولی اور سب نے جواب دیا کہ یو ہیو. اینڈ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وارننگ دی کہ بی وارنڈ، ڈو ناٹ ٹرن بیک ٹو ڈس بلیف آفٹر می بائی اسٹرائکنگ دا نیکس آف ایچ ادر. خبردار رہو میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مارنے نہ لگ جانا اور گردنیں مارنے میں کفر کی طرف نہ چلے جانا. اگر آپ خطبہ حجۃ الوداع جو کہ انسانی حقوق کا ایک طرح سے منشور ہے، اٹس اے چارٹر آف ہیومن رائٹس، اس کو دیکھیں تو سبحان اللہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف سے شروع ہوتا ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسزم کی ساری چیز ختم کی ہے، یعنی ہر رنگ کے لوگ، ہر نسل کے لوگ اللہ کے نزدیک برابر ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے عورتوں کے حقوق، دوسرے انسانوں کے حقوق، پھر جسٹس کے بارے میں خاص طور پہ مردوں کو کہا گیا کہ لوگوں اپنی بیویوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا. And also some guidances for women. So really it's one of those things that we need to go over once again in Dhul Hijjah. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، التجا ہے that we make the most of these 9-10 days، کیونکہ قسمت سے یہ دن ملتے ہیں. رمضان تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک اویئرنیس ہے اور اس کے ہر دن کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، لیکن کئی دفعہ ہم ان دنوں کا فائدہ اٹھانے سے رہ جاتے ہیں. تو رب تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ ذوالحجہ کے ان آنے والے دنوں میں ہم بہت زیادہ اللہ سے، اس کے دین سے، قرآن سے، رب سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم جڑیں اور ہم اور ہمارے اہل و عیال ان دنوں کو بہت خوبصورتی سے استعمال کریں جس طرح سے اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یہ 10 دن جب رخصت ہوں تو اس حال میں رخصت ہوں کہ رب نے ہماری بہت ساری دعائیں قبول کر لی ہوں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہو. جنہوں نے حج نہیں کیا اللہ تعالیٰ انہیں حج کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں فرمائے اور ہمیں دوبارہ اپنے گھر جانے کی توفیق دے. لیکن مین مقصد وہی ہے کہ رب کے گھر جانے سے بھی ہم جو سیکھتے ہیں وہ لیسنز ہم ساتھ لے کے آئیں اور باقی ماندہ جو زندگی ہے اس میں رب کی رضا کے مطابق ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے خوش ہو جائے اور ہماری یہ دعائیں اور کوششیں قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.